بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ سورہ سبا کا رکوع نمبر 2 اور 22ویں پارے کا رکوع نمبر 8، اس کا ترجمہ ہو چکا تھا مختصر گرامر کے ساتھ۔ آج میں انشاءاللہ اس کی تفسیر شروع کروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، البتہ تحقیق ہم نے داؤد کو اپنی طرف سے فضل عطا کیا۔ فضل کا مطلب اضافی نعمت جو ہوتی، فضل اضافے کو کہتے ہیں عربی میں، یعنی ہم نے خصوصی فضل کیا ان کے اوپر۔ پچھلے رکوع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو مشرکین مکہ مذاق اڑایا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ کیا تم نے ایسے شخص کو دیکھا جو کہتا ہے کہ ہم جب مر کے مٹی ہو جائیں گے دوبارہ زندہ ہوں گے، یا تو ان کو جنون ہے یا انہوں نے معاذ اللہ پہ جھوٹ باندھا ہے۔ تو اس طرح وہ نبی کا مذاق اڑاتے تھے، تو اللہ نے ان کو فرمایا کہ تمہیں ڈر نہیں لگتا کہ اللہ تمہیں زمین میں دھسا دے یا آسمان کے ٹکڑے تم پہ گرا دے؟ پھر اللہ نے فرمایا کہ جو ڈرنے والے لوگ ہیں، جو اللہ کی طرف انابت کرنے والے لوگ ہیں، وہ ان باتوں سے ڈرتے ہیں، وہ اللہ کے عذاب کا خوف دل میں رکھتے ہیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے دو طرح کے لوگوں کا تذکرہ کیا کہ کچھ منیب لوگ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اور کچھ وہ لوگ جو منیب نہیں ہیں، جو اللہ کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ اور دونوں واقعات میں جو چیز قدر مشترک ہے وہ یہ ہے کہ دونوں کو اللہ نے دنیاوی نعمتوں سے بہت نوازا تھا۔ تو ایک اللہ کے شکر گزار بنے اور ایک اللہ کے ناشکرے بنے۔ ایک آل داود اور آل سلیمان ہے اور ایک قوم سبا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں آل داود اور آل سلیمان اللہ کے شکر گزار بنے، ان کو بھی دنیا میں بڑی نعمتیں دی، بلکہ بہت زیادہ نعمتیں دی، ان کو تو قوم سبا سے بھی زیادہ نعمتیں دی۔ اور دوسری قوم سبا تھی جن کو داؤد اور سلیمان جیسی نعمتیں تو نہیں ملی، لیکن کم نعمتیں ان کو بھی نہیں ملی۔ تو داؤد اور سلیمان بے تحاشا نعمتوں میں بھی اللہ کو نہیں بھولے، اور قوم سبا وہ ان کی نسبت کم نعمتیں ملیں لیکن اس میں بھی وہ اللہ کو بھول گئے اور ناشکری کی باتیں انہوں نے شروع کر دیں۔ تو اب یہ دونوں کا واقعہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے، پہلے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، البتہ تحقیق ہم نے داؤد کو اپنی طرف سے بہت فضل عطا کیا۔ وہ فضل میں روحانی برکتیں بھی تھیں اور مادی برکتیں بھی۔ تو روحانی برکتیں کیا تھیں؟ یا جبال اوبی معہ والطیر، اے پہاڑو تم داؤد کے ساتھ بار بار اللہ کی تسبیح بیان کرو، اور اے پرندو تم بھی۔ یہ روحانی برکت تھی، کیونکہ داؤد علیہ السلام جب اللہ کا ذکر کرتے نا تو پہاڑوں سے بھی لا الہ الا اللہ کی آوازیں آتی، اور پرندے جمع ہو کے اللہ کی تسبیح پڑھنا شروع کر دیتے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ یہ آوازیں سب مخلوق سنتی تھیں، کیونکہ مطلق تسبیح تو وہ تو ویسے ہی پہاڑ اور پرندوں سے ثابت ہے۔ قرآن میں ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کہ دنیا کی ہر چیز اللہ کی حمد و ثنا کرتی ہے۔ تو وہ تسبیح تو پھر داؤد علیہ السلام کا خاصہ نہ ہوئی نا، تو یہاں الگ تسبیح مراد ہے، وہ یہ کہ پہاڑوں سے باقاعدہ اللہ کے ذکر کی آواز آتی تھی اور پرندوں سے بھی آواز آتی تھی۔ تو یہ معجزہ تھا داؤد علیہ السلام کا، اس سے داؤد علیہ السلام کو فائدہ بھی ہوا کہ لوگ آپ پر ایمان لاتے تھے اور ان کا ایمان بڑھتا تھا، اور وہ بھی پھر اللہ کی حمد و ثنا کرتے، تسبیح کرتے، اور اس سے تسبیح کی فضیلت بھی ثابت ہوتی ہے۔ میں بار بار کہتا ہوں، آج کل کے کچھ لبرل سیکولر اسکالرز آ رہے ہیں جو تسبیح ہاتھ میں پھرانے کو اور اللہ اللہ کرنے کو بڑے توہین آمیز لہجے سے اس کو کہتے ہیں ان لوگوں نے بس اسی میں قوم کو الجھا دیا، اللہ اللہ کرتے رہو بیٹھ کے۔ تو حالانکہ جو لوگ اللہ اللہ کرتے ہیں نا، آگے کام بھی وہی کرتے ہیں، جن کو اللہ سے تعلق ہی نہیں ہے وہ آگے بھی کچھ نہیں کر پاتے، وہ صرف باتیں ہی کرتے ہیں بیٹھ کے۔ تو اس لیے اللہ کا ذکر کرنا، زبان سے اللہ کے نام کو بار بار دہرانا، اس کی اسلام میں بہت فضیلت ہے۔ آگے اللہ نے جو مادی برکتیں عطا فرمائی ان کا تذکرہ ہے وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، فرمایا ہم نے لوہے کو ان کے لیے پگھلا دیا تھا، لوہا پگھلا دیا۔ لوہا ان کے ہاتھ میں نرم ہو جاتا تھا، جہاں چاہے اس کو موڑ لیا کرتے تھے۔ کیوں پگھلا دیا؟ اس وجہ سے کہ اَنِعْمَلْ سَابِغَاتٍ، اس لوہے سے اب آپ اپنے ڈیفنس کو، اپنے دفاع کو مضبوط کریں گے، آپ ایک بہت پاورفل ایک اسٹیٹ بنائیں گے جس کے پاس ایک مضبوط آرمی ہوگی، اور اس کے پاس ایک بہت زبردست اسلحہ ہوگا، اور اس کے پاس اپنے ڈیفنس کا انتظام بھی ہوگا، تاکہ آپ پوری دنیا میں اللہ کے نظام کو نافذ کر سکیں، لڑائی میں آپ کو شکست نہ ہو۔ اَنِعْمَلْ سَابِغَاتٍ، آپ زرہیں بنائیں، یعنی جنگی جو لباس ہوتا ہے، کہا جاتا ہے کہ جنگی لباس جو لوہے کا لباس پہنا جاتا ہے نا، آپ نے دیکھا ہوگا جو ہسٹوریکل موویز جن لوگوں نے دیکھی ہوئی ہیں،
کہ پہلے زمانے میں تلوار سے بچنے کے لیے کیسے بڑی بڑی جنگی لباس پہنے جاتے تھے، جنگی ٹوپیاں پہنی جاتی تھیں. خود غزوہ احد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگی ٹوپی پہنی ہے، لوہے کی ٹوپی ہوتی تھی جو آپ کو تلوار اور تیر کے اور نیزے کے وار سے بچاتی تھی. تو کہا جاتا ہے کہ اس کے بانی داؤد علیہ السلام ہیں. تو بڑی بڑی زرہیں بنائیں، وقدر فی السرد، اور جوڑنے میں ایک اندازہ سے کام لیں آپ، یعنی ایک مینجمنٹ کے تحت جوڑیں. دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو واقعہ کا بظاہر اہم پہلو نہیں ہوتی، لیکن اللہ اس کو ہائی لائٹ کرتا ہے، اس میں کوئی نہ کوئی بڑا سبق چھپا ہوا ہوتا ہے. اتنا کہہ دینا کافی تھا کہ آپ زرہیں بنائیں. ظاہر ہے جب ہم زرہیں بنائیں گے، جنگی لباس پہنائیں گے، تو ان کو سینا بھی تو پرونا بھی تو پڑے گا نا، کڑیوں سے جوڑنا پڑے گا تاکہ موویبل ہوں، وہ آسانی سے آپ کی باڈی کے ساتھ ایڈجسٹ ہو جائیں. لیکن اللہ نے الگ سے اس کا تذکرہ کیا کہ اس کے جوڑ میں یعنی اندازے کا مطلب یہ نہیں کہ اندازے سے کام لیں جس کو اردو میں کہا جاتا ہے اندازہ، بلکہ قدر کا مطلب باقاعدہ مینجمنٹ ہونی چاہیے. تقدیر عربی میں مینجمنٹ کو کہتے ہیں. آڑی ترچھی کڑیاں نہیں ہونی چاہیے، ایک خاص اندازے کے تحت جس کے قد کے لحاظ سے جو زرہ بنائی جا رہی ہے تو اسی کے زرہ کے لحاظ سے وہ کڑیاں بہت ہی سوٹیبل ہونی چاہیے کہ کتنی موٹی ہوں، کتنی ان کی لمبائی ہو، اور کتنی وہ کرو ہوں، اور کس دھات سے بنائی جائیں وہ، اور کتنا ان کو فولڈ کیا جائے، اور ہر لحاظ سے، تاکہ بہت ہی آرام دہ لباس بن سکے. تو یہ اللہ کیوں بتا رہے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز میں مینجمنٹ پسند ہے. کوئی بھی کام جب آپ کریں تو ایکسیلنسی کے ساتھ کریں، اور جنگ میں ڈسپلن کی اور ایکسیلنسی کی فوج میں بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے. دنیا کی کامیاب فوجیں ہمیشہ ان میں ڈسپلن ہوتا ہے، ان کا ہر کام میں ایکوریسی ہوتی ہے. لیکن جہاں پینڈو پن ہوگا، جہاں کوئی ڈسپلن نہیں ہوگا، آڑا ترچھا کام ہوگا، جیسے کہ آج ہمارے ہاں مسلمانوں میں ہو رہا ہے، تو فوج تو کسی حد تک اس بد نظمی سے بچی ہوئی ہے، لیکن جو عام ہمارے ملکوں کے حالات چل رہے ہیں وہ آپ دیکھ لیں، سب کے سامنے ہیں. تو اس سے قومیں ترقی سے رک جاتی ہیں. جاپان میں گیا تو میں نے وہاں دیکھا ان لوگوں میں کہ کس طرح ان لوگوں میں ڈسپلن ہے، اور جس چیز کو بھی وہ بناتے ہیں تو بہت ہی اس میں ایکوریسی پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کام کو ٹرخاتے نہیں ہیں. تو اس آیت کا حاصل یہ ہوا کہ داؤد علیہ السلام سے اللہ کہہ رہے ہیں زرہیں بنائیں، لیکن اس میں جان چھڑانے والی کیفیت نہیں ہونی چاہیے کہ آپ ایک جنگی لباس بنا رہے ہیں، آپ ایک اسلحہ بنا رہے ہیں، تو جان چھڑانے والا کام نہیں ہونا چاہیے جیسے کہ ہمارے ہاں ہوتا ہے. کوئی بھی کام ہو پوری توجہ کے ساتھ، تو خاص طور پہ ڈیفنس میں تو بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہوتی ہے. تو اللہ کو وہ لوگ پسند نہیں ہیں جو کوئی بھی کام کرتے ہیں ٹرخانے کے ساتھ کرتے ہیں. جیسے کہ ہماری قوم میں ایک یہ بیماری پھیل گئی ہے، کسی آپ مزدور کو کوئی کام دے دیں تو وہ آپ سر پہ کھڑے ہو کر کام کروائیں گے تو شاید کو صحیح کر لیں، ورنہ کوئی بھی کام وہ ڈھنگ سے نہیں کرے گا. سیمنٹ بجری کو ملائے گا تو پانی صحیح نہیں اس میں حل کرے گا، سیمنٹ کم کر دے گا، بجری زیادہ کر دے گا، کوئی مینجمنٹ نہیں ہوتی ہے. تو درزی کو آپ کپڑے سینے کے لیے دے دیں، وہ آڑے ترچھے سی کے رکھ دے گا، وہ بھی کوئی محنت سے اور فوکس کر کے کام نہیں کرتا. کوئی بھی کام جب آپ کرتے ہیں تو یہی ہو رہا ہے ہماری سوسائٹی میں. کوئی ریسرچ کرتے ہیں تو اس میں جان نہیں کھپاتے، ادھوری تحقیقات لوگوں کے سامنے ڈال دیتے ہیں، پھر اس میں گمراہ کرتے ہیں. کہیں کوئی سیاسی تجزیہ کرنا، اس میں بھی کوئی محنت نہیں کرتے، بس چند ادھر کی صحافیوں کو سنا، کچھ ادھر کو سنا، اور ایک تجزیہ لوگوں کے سامنے پیش کر دیتے ہیں. تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز میں جو ہے نا وہ ایکسیلنسی پسند ہے. کوئی بھی کام جب آپ کریں تو پوری توجہ کے ساتھ کریں. تو وقدر فی السرد، اے داؤد آپ ان کڑیوں کو جوڑنے میں خوب مینجمنٹ سے کام لیں. وَعْمَلُوا صَالِحًا، اور عمل بھی آپ اچھا کریں. انی بما تعملون بصیر، میں تمہارے اعمال سے باخبر ہوں، دیکھ رہا ہوں کہ کیا کر رہے ہو. اس سے دیکھیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ داؤد علیہ السلام اللہ کے پیغمبر بھی تھے اور کتنے پاورفل تھے، ان کی خلافت بھی قائم ہوئی، لیکن پھر بھی ڈیفنس پہ اللہ تعالیٰ ان کو کیسے ترغیبات دے رہا ہے کہ لوہے کی زرہیں بنانی ہیں اور پھر اسلحہ بنانا ہے، اور بہت ہی یعنی جو آپ کے بس میں ہے وہ چھوڑنا نہیں ہے، پھر آسمان سے اللہ کی مدد آئے گی. ہم اسباب اختیار کرتے نہیں ہیں اور اللہ پہ اعتماد اور توکل کر کے پوری قوموں کو جو ہے وہ دشمن کی بھینٹ چڑھا دیتے ہیں، اور پوری قوموں کو کے مستقبل کو ہم تباہ کر دیتے ہیں. ولی سلیمان الریح، اور اللہ فرماتے ہیں ہم نے سلیمان کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا تاکہ سفر آسان ہو جائے. سفر بھی اللہ کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت ہے. سفر
کامیابی کے دروازے کھولتا ہے، تجارت کے دروازے کھولتا ہے، آپ کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے. اس لیے قرآن میں سفر کو بھی ایک نعمت کے طور پہ بیان کیا گیا. آگے قوم سبا کے بارے میں بھی آتا ہے کہ ہم نے ان کے لیے سفروں کو آسان کر دیا تھا، کیونکہ سفر آسان ہونے سے بہت کچھ انسان کو سیکھنے کو ملتا ہے. ولی سلیمان الریحا، اور ہم نے سلیمان کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا. ایسی ہوا تھی کہ غدوہا، اس ہوا کی ایک صبح ایک مہینے کے برابر تھی. یعنی ایک مہینے کا سفر وہ ہوا ایک صبح، یعنی ایک صبح کو گزرنے میں جتنا ٹائم لگتا ہے 1-2 گھنٹے لگتے ہوں گے، تو وہ مہینوں کا سفر ہوا ان کا تخت اٹھا کے لے جایا کرتی تھی دوسرے ملکوں میں، دوسرے شہروں میں. وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ، اس ہوا کی ایک شام بھی ایک مہینے کے برابر تھی. وَأَصَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ، اور جیسے داؤد علیہ السلام کے لیے لوہا نرم کیا تھا، تو ہم نے تانبا جو ہے وہ سلیمان علیہ السلام کے لیے اس کا چشمہ چلا دیا. اس کی تفصیل قرآن میں نہیں ہے، بظاہر یہی ہے کہ سلیمان علیہ السلام جیسے پانی کے چشمے ابلتے ہیں، دریافت ہو جاتے ہیں، تو ایسے ہی ان کے لیے تانبے کا جو ہے چشمہ ابل پڑا تھا، گرم چشمہ، تاکہ وہ پگھلا ہوا تانبا پہلے سے مل جائے ان کو، تاکہ تانبے کو پگھلانا نہ پڑے. تو کیونکہ تانبا زمین سے نکلتا ہے ٹھوس کنڈیشن میں، تو کہیں کھدائی ہوئی ہوگی سلیمان السلام کے دور میں، کوشش کی ہوگی انہوں نے، تو اللہ نے کوئی ایسا چشمہ دریافت کروا دیا کہ وہاں پگھلا ہوا تانبا، یعنی ٹیمپریچر بہت زیادہ ہوگا زمین کا اس جگہ، تو وہاں پگھلا ہوا تانبا دریافت ہو گیا. تو وہ پگھلا ہوا تانبا جو ہے اسی طرح یعنی اس کا جو ہے چشمہ نکل پڑا. تو سلیمان علیہ السلام کو اس تانبے سے چیزیں بنانا بہت آسان ہو گیا، کیونکہ 2 پروسیس ہوتے ہیں. پہلے آپ کو تانبے کو بھٹیوں میں پگھلانا پڑتا ہے، پھر اس کو سانچوں میں ڈالنا پڑتا ہے. تو اللہ نے ایک پروسیس آسان کر دیا، بھئی تانبا پہلے سے پگھلا ہوا ہے، آپ نے بس اس کو مختلف سانچوں میں ڈال کے اس سے اسلحہ بنانا ہے، یا تعمیراتی کام کرنا ہے، یا دیگیں بنانی ہیں، یا جو بھی آپ نے جو بھی ایک ترقی یافتہ قوم کو ترقی کے لیے ضرورت ہوتی ہے، سوسائٹی کے لیے جن اوزار اور آلات کی ضرورت ہوتی ہے، وہ تمام اوزار اور آلات وہ آرام سے بنا سکیں. فرمایا وَمِنَ الْجِنِّ، اور جنات میں سے بھی ہم نے بعض کو مسخر کیا. اس سے پتہ چلتا ہے سارے جنات مسخر نہیں تھے، اور اگر سارے مسخر بھی تھے تو کام میں سب کو نہیں لگایا تھا انہوں نے. جن بھی ایسے تھے مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ، جو ان کے سامنے، ان کی نگاہوں کے سامنے کام کرتے رہتے تھے، بِإِذْنِ رَبِّهِ، اپنے رب کے حکم سے. یعنی اللہ نے ان کو سلیمان کے تابع بنا دیا تھا. اور آج عاملین کہتے ہیں ہم نے جن کو اپنے قابو میں لے لیا ہے. تو وہاں بھی اللہ کہہ رہے ہیں میں نے جن کو سلیمان کے قابو میں دیا. تو جب سلیمان علیہ السلام نے خود سے قابو میں نہیں کیا، تو یہ آج کل کے عاملین کہاں سے جنات کو قابو میں کر سکتے ہیں. وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا، اور ہم نے یہ اعلان کیا ہوا تھا کہ جو جن بھی ہمارے حکم سے اعراض کرے گا، یعنی سلیمان کی اطاعت نہیں کرے گا، نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ، آخرت میں اس کو بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل کریں گے. یعنی اس کی مذہبی ذمہ داری تھی کہ وہ سلیمان علیہ السلام کی اطاعت کرے. پھر وہ جنات کرتے کیا تھے بھائی؟ یعملون لہ ما یشاء، جو کچھ چاہتے سلیمان علیہ السلام، جنات وہ کام کیا کرتے تھے، وہ چیزیں بنایا کرتے تھے. بھائی سلیمان علیہ السلام کیا کیا بنوایا کرتے تھے ان میں سے چند چیزوں کا اللہ نے ذکر کیا، کیونکہ سلیمان علیہ السلام کی حکومت تھی ایک اسٹیبل گورنمنٹ کے لیے، ایک پاورفل گورنمنٹ کے لیے سب سے پہلے ایک اسٹیبل آرمی کی ضرورت ہوتی ہے، اور آرمی کی بیسک ضرورات کو پورا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو بہت بڑی فوج تھی، تو اس لیے سلیمان علیہ السلام ان کے ذریعے کیا بناتے؟ من محاریب، بڑے بڑے محلات بناتے تھے. وہ محلات قلعے بھی ہو سکتے ہیں جہاں اپنی فوج کو محفوظ رکھ سکیں، اور وہ محلات بلڈنگیں بھی ہو سکتی ہیں کسی بھی ضرورت کے لیے. تو اب وہ ضرورت کا اللہ نے بیان نہیں کیا، لیکن ظاہر ہے جب کوئی آپ مضبوط ریاست بناتے ہیں تو یہ ساری چیزیں، دفاتر بھی ہو سکتے ہیں، وہ تو مضبوط عمارتیں بنایا کرتے تھے. وَتَمَاثِيلَ، اور تصویریں. اب تمثال کا لفظ مطلق تصویر کو کہتے ہیں، کسی بھی چیز کو دیکھ کے جب آپ کاپی کر کے اس جیسی شبیہ بناتے ہیں اس کو تمثال کہتے ہیں، چاہے وہ جسم والی ہو یا دیوار پر ہو. تو اب بعض حضرات اس طرف گئے ہیں کہ یہ جاندار تصویر تھی، بعض اس طرف گئے ہیں بے جان تصویر تھی. تو خوب سمجھ لیں کہ تمثال جاندار تصویر کو نہیں کہتے، مطلق تصویر کو کہتے ہیں، چاہے وہ جاندار کے چہرے کی ہو یا بے جان چیزوں کی ہو. تو یہ جو بعض لوگوں نے اس سے استدلال کیا نا کہ تصویر سازی اسلام میں جائز ہے، یہ استدلال بالکل غلط ہے، اس لیے کہ تمثال کا اطلاق مطلق تصویر پر ہوتا ہے. تو اس میں جاندار کی تصویر بھی داخل ہو سکتی ہے، بے جان بھی. تو ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ تصویر حرام ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ تصویر ظاہر سلیمان علیہ السلام حرام کام کیوں کریں گے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بے جان چیزوں کی تصویریں تھیں. اس کا مقصد کیا ہوتا تھا؟ کسی چیز میں خوبصورتی پیدا کرنا، حسن پیدا کرنا. یعنی زینت بھی اسلام میں جائز ہے نا.
تو ایسی تصویریں بنایا کرتے تھے درختوں کی، اور مختلف یادگار کی طور پہ کوئی تصویریں ہوتی ہوں گی، وہ تصویریں بنایا کرتے تھے۔ اس میں کیا حکمت تھی قرآن نے بیان نہیں کیا۔ زینت بھی مقصود ہو سکتی ہے، جب آپ پینٹنگ کرتے ہیں تو اس سے دیواروں میں، پردوں میں ایک زینت پیدا ہو جاتی ہے، تو کوئی بھی تصویریں تھیں وہ بہرحال بنایا کرتے تھے۔ اور بعض علماء اس کے قائل ہیں کہ بھئی ہو سکتا ہے یہ جاندار کی تصویریں، اور ہو سکتا ہے اس وقت اس امت میں تصویر سازی حرام نہ ہو، ہماری امت میں تصویر سازی کو حرام قرار دیا، تو یہ جواب بھی دیا گیا ہے۔ لیکن یہ تھوڑا کمزور جواب ہے، اس لیے کہ ہم اگر پچھلی کتابیں دیکھتے ہیں تو اور تاریخ اٹھا کے دیکھتے ہیں تو ہمیں بہت سارے قرائن ملتے ہیں کہ تصویر سازی صرف اسلام میں حرام نہیں ہے، تمام آسمانی مذہبوں میں تصویر سازی حرام رہی ہے۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے اس پر ایک بڑی زبردست تحریر لکھی ہے، میں نے تقریباً 20-25 سال پہلے پڑھی تھی، اس میں حضرت نے حوالے دیے تھے، تو اب اس حوالوں کا تذکرہ کرنے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ یہ ٹاپک بہت اہم نہیں ہے۔ وجہ اس کی ہے کہ ہمیں تو اپنی شریعت کو فالو کرنا ہے نا، ان کی شریعت میں اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے تصویر سازی جائز بھی تھی تو ہماری شریعت میں بہرحال حرام ہے، ہمیں اجازت نہیں ہے۔ لیکن حضرت مفتی تقی صاحب کا جو میں نے تحریر پڑھی تھی اس میں حضرت نے حوالے دیے تھے کہ ان حوالوں سے یہ ثابت کیا کہ تصویر سازی جو ہے پچھلی امتوں میں بھی حرام رہی ہے، اور یہ یہود و نصارہ میں جو بیماری آئی ہے نا، خاص طور پر عیسائیوں میں حضرت مریم کی شبیہ بنانا، حضرت عیسیٰ کی اور اس طرح کے بت بنانا، یہ انہوں نے اپنے مذہب سے بغاوت کی ہے، یعنی مذہب کی مخالفت کی ہے۔ تو تصویر سازی، جاندار کی تصویر بنانا، یہ ہر مذہب میں حرام رہا ہے، یعنی آسمانی مذاہب میں۔ تو اس سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ تمثال سے بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ بے جان چیزوں کی تصویریں حضرت سلیمان علیہ السلام بنوایا کرتے تھے جنات کے ذریعے۔ وجفان، اور بڑے بڑے پیالے، یعنی پیالے تو جفان کا مطلب تو پیالے، کل جواب کا مطلب بڑے بڑے، یعنی حوض جیسے، تالابوں جیسے پیالے، اتنے بڑے بڑے پیالے ہوتے تھے تاکہ جو ہے اس میں بہت بڑی کوانٹٹی میں کھانا تیار ہو سکے یا کھانا کھایا جا سکے۔ تیار تو دیگوں میں ہوتا ہے جن کا آگے ذکر آ رہا ہے، تو کھانا کھانے کے لیے بڑے بڑے پیالے ہوتے تھے، تو ہو سکتا ہے سینکڑوں فوجی ایک ہی وقت میں نمٹ جاتے ہوں، اور تاکہ جو ہے فوج کی بیسک ضرورتیں پوری ہوں اور آگے وہ لڑائی کے لیے کام کر سکے۔ تو یہ تمام اسباب جو کسی ریاست کو دفاعی لحاظ سے مضبوط بنانے کے لیے ضروری ہیں، یہ تمام اسباب اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو دیے تھے۔ وجفان کل جوابی وقدور الراسیات، اور گڑی ہوئی دیگچیاں، تو وہ بھی بڑے بڑے دیگڑے ہوا کرتے تھے جن میں کھانا پکتا تھا، کیونکہ جو فوجی لوگ ہیں وہ تو نہیں ملازمت کر سکتے تھے نا اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے، تو ان کو حکومت کی طرف سے وظیفہ دیا جاتا تھا، ان کو سلیمان علیہ السلام کی طرف سے کھانا دیا جاتا تھا، تو اجتماعی کھانے ہوتے تھے۔ جب سینکڑوں لوگوں کے لیے کھانا پک رہا ہے تو بہت بڑے بڑے دیگڑے ہوتے تھے، ان میں وہ کھانا تیار ہوا کرتا تھا۔ تو وہ دیگ بنانا اس زمانے میں وہ بھی ایک بڑا چھمبے کا کام تھا نا، کہ اتنا بڑا دیگ ہم بنائیں کیسے۔ تو اللہ نے اسباب و وسائل دیے، اور جہاں انسانوں سے سلیمان علیہ السلام نے کام لیے وہاں جنات سے بھی کام لیے۔ اور قرآن میں دوسرے مقام پر آتا ہے کہ وہ جنات اور بھی کچھ کام کیا کرتے تھے، سمندر کی تہ میں غوطے لگاتے اور ہیرے جواہرات نکال کے لاتے۔ وہ ہیرے جواہرات بڑے مہنگے بکا کرتے تھے، وہ اکنومیکلی بھی سلیمان علیہ السلام کی اسٹیٹ کو مضبوط کرنے کا ذریعہ بن رہے تھے، اور تبھی تو سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کو جب اپنا تخت دکھایا تو وہ حیران ہو گئی نا کہ اتنے ہیرے جواہرات کہاں سے آئے جو بڑی مالیت کے ہوا کرتے تھے۔ تو یہ کام بھی جنات کیا کرتے تھے، اور بہت سارے کام تھے جنات کے۔ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا، اور ہم نے یہ کہہ رکھا تھا کہ جو بھی ہمارے حکم سے جنات میں سے کوئی بھی اعراض کرے گا، نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ، اس کو ہم آگ کا عذاب چکھائیں گے۔ یعنی سلیمان علیہ السلام کی اطاعت کرنا تمہاری مذہبی ذمہ داری ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ چلیے تو ہو گئی سوری آیت۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَقُدُورِ الرَّاسِيَاتِ، اور جمی ہوئی دیگیں، اعملوا آلَ داؤد شکرا، اور ہم نے داؤد سے کہا اے داؤد کے خاندان والو اللہ کا شکر ادا کرو۔ کیوں؟ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بندوں میں شکور یعنی شکر گزار بہت تھوڑے ہیں۔ یہ بڑا اہم جملہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ تم شکر ادا کرو، کیونکہ شکر گزار تھوڑے ہیں، تو جو تھوڑے ہوتی ہیں نا اس کی قدر ہوتی ہے۔ تو میرے بندوں میں ناشکرے بہت ملیں گے، شکر گزار تھوڑے ہوں گے، تو تم اور جو چیز کم ہوتی ہے اس کی ویلیو بڑھ جاتی ہے۔ سپلائی ڈیمانڈ کا اصول ہے نا، مارکیٹ میں جو چیز کم ہوگی اس کی ویلیو خود بخود بڑھ جائے گی۔ تو اللہ نے گویا بتا دیا کہ جو میرے بندوں میں شکر کرے گا نا، تو میری نظر میں اس کی قیمت بہت بڑھ جائے گی، کیونکہ سارے ہی شکر ادا کر رہے ہوتے تو یہ تو کامن مسئلہ ہوتا، لیکن زیادہ تر ناشکرے ہیں، تو جو تھوڑے شکر کریں گے تو میں ان کی بہت زیادہ قدر کروں گا۔ تو اے داؤد اور داؤد کے آل،
نعمتوں میں پڑھ کے اللہ کو بھولنے والے بہت ہیں، نعمتوں میں پڑھ کے اللہ کو یاد رکھنے والے کم ہیں، تو آپ ان کم لوگوں میں شامل ہو جاؤ تاکہ اللہ کی نظر میں آپ کا مقام اور مرتبہ بہت بلند ہو جائے۔ فلما قضینا علیہ الموت، اللہ کہتے جب ہم نے سلیمان پر موت کا فیصلہ کر دیا، ہوا کیا تھا کہ جی سلیمان علیہ السلام نا بڑی بڑی تعمیریں بنوا رہے تھے اور جنات کو بڑی ٹینشن دی ہوئی تھی، بہت تھکے ہوئے تھے جنات، اور لیکن ایک پروجیکٹ تھا جو سلیمان علیہ السلام کا ارادہ یہ تھا کہ یہ بہت جلد سے جلد ہم نے مکمل کرنا ہے۔ کوئی بھی پروجیکٹ ہو سکتا ہے تعمیراتی کاموں کا، جیسے آج بھی ہوتا ہے کہ بھئی گورنمنٹ کہتی ہے ہمیں یہ ایمرجنسی بیسس پر یہ پروجیکٹ مکمل کرنا ہے، تو مزدور اس میں بڑی ٹینشن میں آ جاتے ہیں، ان کو سونے کا کم ٹائم دیا جاتا ہے، دن رات ڈیوٹی کروائی جاتی ہے۔ تو جنات سے بھی اسی طرح کام لے رہے تھے سلیمان علیہ السلام، تو اب جنات آپ کے روب کی وجہ سے کام میں لگے ہوئے تھے، اللہ نے پیغمبروں پہ بہت روب بھی دیا ہوتا ہے، تو سلیمان علیہ السلام جو ہے نا اپنی لاٹھی کے سہارے سے ایسے اپنی کرسی پہ بیٹھے ہوئے تھے اور ان کی نگرانی کر رہے تھے جنات کی، تو جنات کاموں میں لگے ہوئے ہیں، تو بہت ٹائم تک جنات ان کاموں میں لگے رہے، اور اللہ نے وہیں بیٹھے بیٹھے سلیمان علیہ السلام کی روح قبض کر لی اور حضرت سلیمان علیہ السلام پر موت واقع ہو گئی۔ لیکن چونکہ لاٹھی کا سہارا تھا اور کرسی کا دائیں بائیں کا بھی سہارا تھا، تو سلیمان علیہ السلام کا جسد اطہر گرا نہیں زمین پہ لاٹھی کی وجہ سے، ایک ٹیک تھی اس سے لاٹھی سے۔ اب کیا ہے کہ کیونکہ پیغمبروں کا جسم مرنے کے بعد، موت کے بعد بالکل بھی تغیر نہیں آتا، ان کی باڈی بالکل ایسے ہوتی جیسے زندہ، تبھی یہ امت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جسد اطہر ہے وہ بالکل 100% سلامت ہے قبر کے اندر، اور عجیب بات ہے غیر مسلموں کو بھی لاشعوری طور پر یہ بات مانتے ہیں، تبھی انہوں نے اسلامی تاریخ میں اسلام دشمنوں نے بہت دفعہ یہ کوشش کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سرنگ بنا کے جسد اطہر قبر سے نکالا جائے، لیکن اللہ نے ہمیشہ کسی نہ کسی مدد کے ذریعے، غیبی مدد کے ذریعے آپ کے جسد اطہر کو محفوظ کیا۔ پھر نور الدین زنگی کے دور میں یہ ہوا کہ وہ باقاعدہ سیسا پلائی ہوئی جو ہے نا وہ تانبا وغیرہ ڈال کے چاروں طرف سے اس کو پیک کر دیا گیا تاکہ کوئی سرنگ کے ذریعے بھی قبر اطہر تک گھسنے کی کوشش میں کامیاب نہ ہو۔ تو انبیاء کا جسم کبھی بھی خراب نہیں ہوتا، اور بہت سے شہداء کا بھی ہم نے دیکھا ہے کہ وہ نہیں خراب ہوا، ان کی باڈی کئی مہینے صحیح رہتی ہے۔ حضرت مفتی عتیق الرحمن شہید رحمۃ اللہ علیہ کا تو میں بہت دفعہ بیان میں بتا چکا ہوں کہ سال کے بعد ان کی قبر کھودی گئی تو وہ پوری سلامت تھی، میں نے 6 مہینے کہہ دیا تھا، بعد میں پتہ چلا ان کے بیٹے نے بتایا کہ سال کے بعد، تو جسم بھی سلامت تھا اور خون سے خوشبو بھی آ رہی تھی، اور بھی بہت سے شہداء کو ہم نے دیکھا، لیکن یہ شہداء کے لیے کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے، ایسا نہ ہو کہ کوئی شہید کا جسم خراب ہو جائے تو آپ اس شہید سے بدگمان ہونا شروع ہو جائیں، لیکن پیغمبروں کا جسد بہرحال جسم بالکل سلامت رہتا ہے، کیونکہ ان کو خاص نوعیت کی ایک زندگی دی جاتی ہے جو برزخی ہوتی ہے لیکن بہت طاقتور ہوتی ہے، تو اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ ان کا جسم سلامت رہتا ہے، تبھی انبیاء کو مرنے کے بعد بھی زندہ کہا جاتا ہے اسی معنی میں، اور اسی معنی میں کہا جاتا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی قبر میں زندہ ہیں، یعنی برزخی حیات ہے لیکن بہت پاورفل حیات کے ساتھ زندہ ہے، جو عام میتوں سے زیادہ پاورفل حیات ہے۔ تو اب سلیمان صلاۃ والسلام بیٹھے رہے، بعض روایات میں ہوتا ہے کہ 1 سال اسی طرح گزر گیا، اور جنات بھی حیران ہو رہے تھے کہ بھئی اپنی جگہ سے اٹھتے کیوں نہیں ہیں اور یہ ہماری مسلسل نگرانی کیوں کر رہے ہیں۔ اب ہوا یہ کہ دیمک وغیرہ نے نا ان کی لاٹھی کو کھانا شروع کیا، تو جب ایک خاص حصہ لاٹھی کا کھا کے ختم کیا ہے تو وہ ڈس بیلنس، آپ کی جو باڈی ہے وہ ڈس بیلنس ہوئی اور وہ زمین پہ آپ گر گئے۔ تو پھر جنات نے آ کے دیکھا بھئی یہ تو ان کی تو موت واقع ہو گئی ہے، اور پھر اس دیمک کے لاٹھی کھانے سے اندازہ ہوا کہ کتنا ٹائم ہو گیا ہے، کیونکہ وہ لوگ تو جانتے تھے صبح و شام یہ چیزیں، دیہاتی لوگ بھی یہ چیزیں دیکھتے ہیں کہ دیمک بھئی کتنے عرصے میں اتنی لاٹھی کھائی ہوگی اس نے، تو اس سے اندازہ لگایا انہوں نے کہ یہ بہت پہلے ان کی ڈیتھ واقع ہو چکی ہے، کیونکہ دیمک نے کب سے کھانا شروع کیا ہے، اس وقت سے انہوں نے لاٹھی کو اپنی جگہ سے ہلایا ہی نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد جنات کو یقین ہو گیا کہ بھئی ہمارے پاس علم غیب نہیں ہے، جنات کے سامنے یہ بات واضح ہو گئی کہ علم غیب نہیں ہے، اگر میں غیب کا علم ہوتا تو میں پتہ چل جاتا موسیٰ علیہ السلام، سلیمان السلام کی تو ڈیتھ ہو چکی ہے، تو وہ کیوں اتنی مصیبت والے کام میں لگے رہتے، وہ تو سلیمان السلام کے حکم کی وجہ سے مجبور تھے، اگر ان کو پتہ ہوتا کہ سلیمان السلام دنیا سے چلے گئے وہ تو سارا کام کاج چھاڑ کے بھاگ جاتے۔ تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ جنات کے سامنے یہ بات واضح ہو گئی کہ ان کو علم غیب نہیں ہے۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی ہر شخص کو اپنے بارے میں تو پہلے سے ہی پتہ ہوتا ہے کہ میں عالم الغیب ہوں یا نہیں ہوں، تو یہ کیا بات ہوئی کہ اس عمل کے بعد جنات کو پتہ چلا کہ ہمارے پاس علم غیب نہیں ہے، کیونکہ ہمیں تو سلیمان السلام کی موت کا پتہ ہی نہیں چلا،
اس کا جواب یہ ہے کہ جنات کو تو یہ بات پہلے سے یقیناً معلوم تھی کہ ہمارے پاس علم غیب نہیں ہے، لیکن جنات جو تھے وہ لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے علم غیب کا دعویٰ کرتے ہیں، تبھی فیوچر کی جھوٹی جھوٹی خبریں دیتے ہیں، جیسے کہ نجومی اور کاہنوں کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ یہ جو اس طرح کے عملیات کرتے ہیں نا، تو جنات آ کے ان کو فیوچر کی باتیں بتاتے ہیں، اور ان میں اتفاق سے کبھی ایک آدھ بات صحیح نکل جاتی ہے، تو یہ عامل لوگ پھر بتاتے ہیں آگے نجومی اور کاہن لوگ، تو کبھی کوئی بات صحیح نکل آتی ہے اور اکثر باتیں تو ان کی جھوٹی ہوتی ہیں۔ تو اس سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جنات کے پاس علم غیب ہے اور جنات نے ہمیں بتایا یا فلاں عامل کو بتایا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو اس واقعے سے پتہ چل گیا کہ جنات کے پاس علم غیب نہیں، اور خود جنات کو بھی پتہ چل گیا، یعنی گویا پتہ تو ان کو پہلے سے تھا، لیکن ان کو عار دلانے کے لیے اللہ فرما رہے ہیں کہ اے جنات تمہیں پہلے سے پتہ ہے کہ تم عالم الغیب نہیں ہو، اور اس واقعے کے بعد تو اب تمہیں پتہ چل گیا نا، تو کیوں دعوے کرتے ہو کہ عالم الغیب ہے؟ اس کی مثال بالکل ایسے ہے جیسے ایک آدمی نیک ہونے کا دعویٰ کر رہا ہو، حالانکہ اس کو پتہ ہے کہ میں نیک نہیں ہوں، اور جھوٹی کرامتیں لوگوں کو دکھا رہا ہو، تو اب وہ رنگے ہاتھوں کسی کبیرہ گناہ میں جو ہے وہ مبتلا تھا اور رنگے ہاتھوں پکڑا جائے، تو ایسے موقع پہ لوگ اسے کیا طعنہ دیتے ہیں کہ اب تو تجھے بھی پتہ چل گیا نا کہ تو نیک نہیں ہے، یعنی پتہ تو تجھے پہلے بھی تھا، اب ظاہری طور پہ بھی پتہ چل گیا نا، تو اب اس پتہ چلنے کا فائدہ یہ ہے کہ اب تو لوگوں کے سامنے دعویٰ کرنے کے قابل نہیں ہے۔ یہ بالکل ایسے جیسے وہ پھونکوں والی سرکار کا اقرار الحسن نے وہ راز فاش کیا نا، اور بتا دیا کہ اب تو اقرار الحسن کو بھی پتہ چل گیا کہ وہ وہ پھونکوں والی سرکار کو بھی پتہ چل گیا کہ وہ فراڈی ہے، یعنی اس کو تو پہلے ہی پتہ تھا لیکن اب دنیا کے سامنے بھی آ گیا ہے، تو اب اس پہ یہ پھونکے لگانا اور یہ سب چیزیں آنکھوں سے اور ناک سے نکالنا، یہ اب اس پہ جچتا نہیں ہے۔ تو یہ محاورتاً یہ بات کہی جاتی ہے کہ اب تو تمہیں بھی پتہ چل گیا کہ بھائی تم ولی اللہ نہیں ہو، نیک نہیں ہو، لہذا اب تو تم پہ دعویٰ جچتا ہی نہیں ہے، یعنی ظاہری طور پہ بھی پتہ چل گیا، دلیل کے ساتھ پتہ چل گیا، ورنہ ہر شخص کو پہلے سے اپنے بارے میں معلوم ہوتا ہی ہے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اب تو جنات کو سامنے ہی بات 2 اور 2 4 کی طرح واضح ہو گئی کہ اگر ان کے پاس غیب کا علم ہوتا تو وہ اس مصیبت میں نہ رہتے، ان کو تو پتہ چل جاتا کہ بہت عرصے پہلے سلیمان علیہ السلام کی موت واقع ہو چکی ہے، تو ہم کیوں اتنی مصیبت والے کاموں میں لگے رہیں، تو اب وہ دعویٰ نہیں کر سکتے، تو یہ مطلب ہے اس آیت کا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلما قضینا علیہ الموت، اللہ فرماتے ہیں جب ہم نے سلیمان پر موت کا فیصلہ کیا، ما دلہم علی موتہ، نہیں بتایا ان کو سلیمان کی موت کے بارے میں، الا دابۃ الارض، مگر زمین کے ایک کیڑے نے، تاکل من سأتہ، جو سلیمان کی لاٹھی کو کھا رہا تھا، فلما خر، جب سلیمان گرے زمین پر، تبینت الجن، جنات واضح ہو گئے، یعنی جنات کے سامنے یہ بات واضح ہو گئی، اللہ کانوا یعلمون الغیب، کہ اگر وہ غیب کا علم جانتے، ما لبثوا فی العذاب المہین، تو اس ذلت والے عذاب میں جو محنت میں لگے ہوئے ہیں اس میں وہ نہ رہتے، یعنی اب تو یہ ظاہری طور پر بھی یہ بات واضح ہو گئی، یعنی دعوے کے قابل بھی نہیں رہے، کیونکہ اب اگر جنات کسی کے سامنے دعویٰ کرتے نا کہ ہم غیب کا علم جانتے ہیں، تو اگلا کہتا جانتے ہوتے تو تمہیں اتنے دنوں سے پتہ ہی نہیں چلا کہ ایک پیغمبر کی موت واقع ہو گئی ہے، اور وہ تو دیمک نے کھا کے بتایا کہ بھئی وہ ان کی موت واقع ہو گئی، تو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے، جو بڑے بڑے جنات دعوے کرتے ہیں نا انسان کو بیوقوف بنانے کے لیے، تو وہ دعووں کے قابل بھی نہیں رہے۔ تو یہ بات بھی سمجھ لیں کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ عامل لوگوں کے پاس نا جنات بڑے بڑے دعوے بھی کر دیتے ہیں بعض دفعہ، اور یہ جھوٹے دعوے کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ خود بھی بیوقوف بنتے ہیں، لوگوں کو بھی بیوقوف بنا رہے ہوتے ہیں، تو یہ سارا سیٹ اپ ہی A to Z ڈرامے بازی پر مشتمل ایک سیٹ اپ ہے۔ اس سے جنات کا وجود بھی بہرحال ثابت ہوتا ہے، اور یہ بھی ہوتا ہے کہ جنات کو تابع کرنا ایسا نہیں ہے جیسے عاملوں نے بنایا ہوا ہے کہ میرے 1000 جنات میرے فرما بردار ہیں، جنات تو اللہ نے اپنی طاقت اور قدرت سے پکڑ کے سلیمان علیہ السلام کے حوالے کیے تھے، کیونکہ جن انسان سے زیادہ طاقتور ہے، انسان کیسے اس کو قابو میں لے سکتا ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جنات نے ان عاملوں کو قابو میں کیا ہوا ہوتا ہے، ان کو گھما رہے ہوتے ہیں اپنی مرضی سے، تو یہ جکڑے ہوئے ہوتے ہیں خود، تو جو جنات کے قابو میں ہیں آپ ان سے جنات بھگانے کا علاج کر رہے ہو، تو یہ کتنی بڑی بیوقوفی ہے۔ تو جن اگر وقتی طور پہ بھاگ بھی جائے گا نا، تو وہ اس لیے بھاگتا ہے تاکہ آپ کا اس عامل پہ یقین آ جائے، تاکہ پھر وہ جن دوبارہ آئے اور پھر آپ بار بار اس عامل کے پاس جاؤ۔ تو دوسری بات یہ بھی ہمیں پتہ چلی ہے کہ یہاں ایک حکمت کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کی موت ایسے کیوں واقع کی ہے؟ بھائی عام طریقے سے موت واقع ہوتی جیسے سب کی ہوتی ہے، بیمار ہوتے ہیں، صحت خراب ہوتی ہے، پھر یا میدان جنگ میں شہادت ہوتی ہے، تو یہ کیا بات ہوئی کہ سلیمان علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں اور بیٹھے بیٹھے اللہ نے روح قبض کر لی، یعنی کوئی مہلت ہی نہیں۔ تو اس میں حکمت یہ معلوم ہوتی ہے کہ سلیمان علیہ السلام کو نا اللہ نے دنیاوی وسائل سب سے زیادہ دیے تھے، دنیا میں آپ سے بہترین بادشاہ اور
مادی اسباب والا بادشاہ اور روحانی اسباب والا بادشاہ کوئی آپ سے پہلے گزرا ہی نہیں اور آپ کے بعد بھی نہیں آئے گا. یہ قرآن سے پتہ چلتا ہے. سلیمان علیہ السلام نے دعا مانگی تھی, تو اللہ نے آپ کی موت ایسے واقع کی ہے کہ اس ایسی موت کا کوئی توقع ہی نہیں کر سکتا. تو شاید اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں اس میں کہ یہ دنیا کو لوگ مسافر خانہ سمجھیں, کہ آپ کتنے ہی اسباب اور وسائل میں ہونا ہے یہ مسافر خانہ, کبھی بھی ساری نعمتیں ایک سیکنڈ میں آپ سے چھن سکتی ہیں. تو اس لیے اصل آخرت کے دل لگانے کی جگہ ہے. تو دنیاوی اسباب اگر آپ اختیار کرتے بھی ہیں تو یہ اللہ کے حکم کو سمجھ کے اور شریعت پر عمل کرنے کے لیے. جیسے سلیمان علیہ السلام نے جو اللہ سے حکومت مانگی تھی وہ اس لیے مانگی تھی, اسباب اور وسائل, تاکہ اللہ کے دین کو دنیا میں غالب کر سکیں. تو اس میں آپ کی نیت اچھی ہونی چاہیے. پھر اگر یہ دنیا فوراً چھن بھی جائے تو آپ نے آخرت تو بنا لی نا اس میں. تو تاکہ یہ اس واقعے سے لوگوں کو عبرت ہو کہ بھائی دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے. اتنے اسباب اور وسائل ملے لیکن سیکنڈوں میں آپ کی موت واقع ہو گئی. اور آج بھی ہم بڑے بڑے کروڑپتی لوگوں کو دیکھتے ہیں. میں اکثر واقعہ سناتا ہوں نا, ہمارے جاننے والوں نے بتایا کہ کتنے بڑے تاجر 30-35 سال کی عمر میں اللہ نے اس نوجوان کو اتنا نوازا کہ وہ ارب پتی تاجر بن گیا. مجھے وہ واقعہ سنا رہے تھے کہ اتنا اللہ نے نوازا ہے, جہازوں کی کمپنیوں کے زیادہ تر شیئرز اس کے پاس ہیں, اور نوٹ چھاپنے کی مشین بنا ہوا ہے. پاکستانی باہر ملک میں رہتے تھے وہ, میں کنٹری کا نام بتانے کا فائدہ نہیں ہے. تو پھر ایک ہفتے بعد ان کا فون آیا کہ وہ ایئرپورٹ پہ کھڑا ہوا تھا اور کھڑے کھڑے ہارٹ اٹیک ہوا, آن دا اسپاٹ اس کی ڈیتھ ہو گئی. یعنی کوئی توقع ہی نہیں تھی. تو بعض دفعہ یہ ہوتا ہے مالداروں کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ بتا دیتے ہیں کہ یہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے, چھینتا بھی میں ایسے ہی ہوں. تو ہر وقت یہ کھٹکا لگا رہے گا کہ یہ کسی بھی وقت چھن سکتا ہے, لہذا دل آخرت سے لگاؤ. لقد کان لسبع فی مسکنہم آیا. اب اللہ نافرمانوں کے حالات بھی بتا رہے ہیں کہ یہ تو شکر گزار لوگ تھے, اب ہم تمہیں کچھ نافرمانوں کے حالات بھی بتاتے ہیں جن کو نعمتیں ملی اور انہوں نے ناشکری کی. یہ نافرمان کون سی قوم تھی؟ ایک شخص گزرا ہے جس کی اولاد کو قوم سبا کہا جاتا ہے. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کی قوم تھی جو یمن میں رہا کرتے تھے, اور پھر اسلام سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان میں ان کی تباہی ہوئی ہے. قوم تو عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے سے آباد تھی یمن میں, لیکن جو ڈیم کے ذریعے یہ تباہ ہوئے یہ اسلام سے پہلے تباہ ہوئے, یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے بعد, جو ہمیں تاریخی روایات سے ملتا ہے. تو یہ وہ قوم تھی جن کو اللہ نے بڑی برکتیں دی تھی. یمن آج بھی بڑا ایک زرخیز کنٹری ہے, زرخیز ملک ہے. تو انہوں نے کیا کیا, ان کے ہاں بادشاہ توحید پرست بھی آتے تھے, مشرک بادشاہ بھی آتے تھے, تو یہ بڑے ترقی کے کاموں میں لگے رہتے تھے. تو ان کے ایک بادشاہ نے بہت بڑا ڈیم بنایا, بہت بڑا ڈیم, یعنی چاروں طرف پہاڑوں کو نا اس کور کر کے. تو اس ڈیم کا فائدہ یہ ہوا کہ اس سے بہت زیادہ نہریں نکالیں اس نے. تو یہ لمبے لمبے سفر کرتے تھے, مدینہ سے ہوتے ہوئے شام کی طرف جاتے, صنعاء کی طرف جاتے, اور تجارتی سفر بھی ہوتے. تو اس نے بہت وہ نہروں کے لمبے راستے بنا کے نا یہ پورے راستے کو سرسبز و شاداب کر دیا تھا. اس زمانے میں سفر کرنا بہت مشکل کام تھا, کیونکہ عرب کے لمبے لمبے صحرا تھے, ڈاکوؤں کا خطرہ ہوتا تھا, بھوک پیاس سے موت کا خطرہ ہوتا تھا بہت دفعہ. تو بادشاہ نے کیا کیا, اتنی نہریں نکال دیں, ڈیولپمنٹ کا کام کیا کہ چاروں طرف باغات ہو گئے. یعنی جب یہ ٹریولنگ کرتے تو دونوں طرف باغات, ان باغات کی وجہ سے آبادی بھی ہو گئی, گاؤں آباد ہو گئے. تو اب یہ لمبے لمبے سفر کرتے تو ان سفروں میں ان کو فائدے بہت ہوتے ہیں. بعض زمینیں ایسی تھیں جو اور بھی زیادہ زرخیز تھیں, تو ان زمینوں کی طرف سفر کرنا ان کے لیے آسان, تاکہ وہاں کھیتی باڑی کر سکیں, تجارت کر سکیں, رہائش اختیار کر سکیں. پھر آگے تجارت کے لیے جاتے تو وہ بھی بہت آسان. عام لوگوں کے لیے تجارت بڑی مشکل تھی, ان کے لیے بہت آسان ہو گئی. تو انہوں نے کیا کیا کہ جب پیغمبر ان کے پاس آتے تھے, عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے جو پیغمبر آتے رہے ہیں, ان کی باتوں کو ماننے سے انکار کرنا شروع کر دیا, اور اللہ کے احکامات کی ناشکریاں شروع کر دیں. حضرت عیسیٰ کے بعد تو کوئی پیغمبر آئے نہیں, ظاہر ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر تھے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد پیغمبروں کے جو وارثین ہیں علماء, ان کی تعلیمات سے انکار کرنا شروع کر دیا. اور ایک خاص نوعیت کی ناشکری انہوں نے کی جس پر ان پر عذاب آیا. وہ اس خاص نوعیت کی ناشکری یہ تھی کہ ان کے جو مالدار لوگ ہیں نا, انہوں نے کہا کہ بھئی ہم جب سفر کرتے ہیں اور غریب لوگ سفر کرتے ہیں تو وہ تو دونوں کے لیے سفر برابر ہو گیا ہے. جبکہ دنیا کی دیگر قومیں جب سفر کرتی ہیں تو غریب آدمی کے لیے مشکلات ہوتی ہے, مالدار آدمی تو اس کو تو شو مارنے کا موقع ملتا ہے, کیونکہ لمبے لمبے صحرا ہوتے ہیں. تو مالدار لوگ اپنے ساتھ بہت ساز و سامان لے کے چلتے ہیں,
اور خادم ہوتے ہیں, گھوڑے ہوتے ہیں, اونٹ ہوتے ہیں, اور بہت ساری ان کا تو سفر میں ہی شو مارنے کا موقع ملتا تھا. تو ان کے مالداروں نے کیا کہنا شروع کر دیا کہ اللہ یہ تو ہمارے لیے بہت آسان سفر ہو گیا ہے, یعنی ہمیں نہ پہرے دار لے جانے پڑتے ہیں, باڈی گارڈ لے جانے پڑتے ہیں, کیونکہ ہر تھوڑی دیر کے بعد کوئی نہ کوئی اسٹیشن آتا ہے, کوئی سرائے آتا ہے جہاں اسٹے کی جگہ ہے, ہوٹل ہے, امن و امان ہے, کھانے پینے کے سب وسائل ہیں. تو ڈاکو تو عام طور پہ صحراؤں میں ہوتے ہیں نا, جہاں کوئی پکڑنے والا نہ ہو, تو ہر جگہ ایک محبتیں ہیں اور وسائل ہیں. تو یہ تو امیر غریب برابر ہو گئے اس میں. ہم تو چاہتے ہیں لمبے لمبے سفر ہوں, لمبے لمبے صحراؤں, جہاں بھوک کا خطرہ ہو, جہاں ڈاکوؤں کا خطرہ ہو, تاکہ غریب اس میں مرے اور مالدار آدمی کو اپنی دولت کی نمائش کا موقع ملے. اور ہمیں یعنی جاہو جلال کے ساتھ جائیں, ہمارے ساتھ باڈی گارڈ ہوں. تو یہ ساری شو بازی کا موقع تو ہمیں جب ملے گا جب کچھ خطرات بھی تو ہوں نا. تو ان کمبختوں نے دعا مانگنا شروع کر دی, ربنا باعد بین اسفارنا, اے اللہ ہمارے سفروں کو لمبا کر دے, یعنی مشقت والا بنا دے, اس اعتبار سے لمبا کر دے. دل میں نیت یہ تھی کہ ہمیں شو مارنے کا موقع ملے. جیسے بالکل ایسے ہی ہے جیسے بعض لوگ چاہتے ہیں کہ ان پہ قاتلانہ حملہ ہو تاکہ وہ گارڈ رکھیں اور پھر گارڈوں کے جھرمٹ میں گھوما کریں تاکہ تھوڑے بھرم ہو ان کے. تو بالکل یہی والی سوچ تھی ان کی, یعنی آم کھانے سے مطلب نہیں تھا, پیڑ گرنے سے مطلب تھا. آم کھانے کا مطلب کیا ہے, ہم گارڈ کیوں رکھتے ہیں, تاکہ جان کی حفاظت ہو. ہم جو ہے وہ سفر میں کھانا پینا اپنے ساتھ کیوں لے کے چلتے ہیں, تاکہ جب بھوک لگے تو کھانے کا انتظام ہو. تو وہ اللہ نے ویسے ہی کر دیا ان کے لیے. پہلے زمانے میں مسافروں کا بڑا خیال کیا جاتا تھا. تو اور حشم خدم کو لے کے کیوں چلتے ہیں, تاکہ خدمت کی ضرورت پڑے. تو وہ ساری اللہ نے ان کی ضرورتیں پوری کر دیں. تو انہوں نے کہا نہیں, ہمیں آم کھانے سے مطلب نہیں ہے, ہمیں تو پیڑ گرنے سے مطلب ہے. ہمیں جو ہے نا یہ سب کچھ پروٹوکول چاہیے. تو وہ پروٹوکول جب ہی ہوگا جب سفر میں ٹینشن ہو, مشقت ہو. گرمی ہوگی تو آپ گھر میں اے سی لگا کے غریب کے سامنے شو ماریں گے نا. اگر آپ کے ملک کا ٹیمپریچر نارمل رہتا ہے تو پھر امیر اور غریب, نہ غریب کے گھر میں ایئر کنڈیشن ہوگا نہ امیر کے گھر میں, تو امیر کو شو مارنے کا موقع کیسے ملے گا. تو ان کے جو ہے نا مالداروں کے دل میں یہ متکبرانہ خیالات آنا شروع ہو گئے. تو انہوں نے یہ دعائیں مانگی. تو اسی کا تذکرہ قرآن میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد کان لسبأ فی مسکنہم آیا, قوم سبا کے لیے اس کے مسکن میں ایک بڑی نشانی تھی. وہ نشانیاں کیا تھی, جنتانی, دو باغات, یعنی دو باغات سے مراد دو رویا باغات, یعنی ادھر والے بھی ادھر والے بھی, جو لمبے سفر میں دونوں طرف باغات ہوا کرتے تھے. اور بعض روایات میں آتا ہے اتنے گھنے باغات تھے نا کہ اگر کوئی شخص ٹوکرا لے کے باغات میں چلتا تو ہواؤں سے جو پھل گرتے ہیں نا انہی سے ٹوکرے بھر جایا کرتے تھے. جنتان یمینی و شمال کلوا من رزق ربکم, اور اللہ نے بھی کہا تھا بھائی میری نعمتوں سے لطف اندوز ہو, کوئی پابندی نہیں ہے, حلال روزی ہے. کلوا من رزق ربکم, اپنے رب کی روزی کو خوب کھاؤ. واشکروا لہ, لیکن اس کا شکر ادا کرو, اس کے فرائض واجبات کو پورا کرو, عقیدہ توحید پر قائم رہو. بلدۃ طیبۃ, دیکھو یہ کیسا پاکیزہ شہر ہے. ورب غفور, اور تمہارا رب بھی مغفرت کرنے والا, یعنی اگر کبھی کبھی کوتاہی ہو بھی جائے تو توبہ کا دروازہ بھی کھلا ہوا ہے. تو ایسا رب اور ایسا شہر, تو تمہیں اور کیا چاہیے. فاعرضوا, اللہ کہتے ہیں نا اعراض کیا انہوں نے. اس اعراض کی آگے مثال آ رہی ہے کہ شو بازیوں پہ آ گئے وہ. فارسلنا علیہم سیل العرم, عرم, اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان پر بند کا سیلاب بھیجا. عرم کہتے ہیں بلند چیز کو, جو بند جو ہوتے ہیں بڑے بڑے بلند ہوتے ہیں نا. بعض روایات میں آتا ہے کسی چھوٹے سے جانور کو اللہ نے بھیجا, چچوندر ٹائپ کے کسی جانور کو, جس نے بند میں جو ہے نا سوراخ کرنا شروع کیا راتوں رات. یہ یا اور کوئی دراڑ آ گئی ہوگی اللہ کی قدرت سے. سیل العرم, ہم نے ان پر بند کا سیلاب بھیجا. وبدلناہم, اور وہ ایسا تباہ کیا اس سیلاب نے کہ وہ سارا ان کا پانی ضائع ہو گیا اور وہ پوری بستیاں اجڑ گئیں, وہ کھیت اور کھلیان سب برباد ہو گئے. فرمایا بجنتہم, ہم نے ان کے جو دونوں طرف کے باغات تھے نا ان کے بدلے میں ان کو کیا دے دیا, جنتینی ذواتی, ایسے باغات دے دیے, ذواتی اکلن, جو دونوں قسم کے باغات جو دیے, اکلن خمتن, کڑوے پھل والے, یعنی جو خاردار جو کڑوی چیزیں ہوتی ہیں, جنگلی پودے ہوتے ہیں. وعصر, اور جھاڑیاں. وشیء من صدر قلیل, اور تھوڑی سی بیری کے کانٹے دار. وہ بیری بھی کہتے ہیں کانٹے زیادہ تھے اور ان کے پھلوں میں لذت نہیں تھی. ذالک جزیناہم بما کفروا, وہ سارے باغات تباہ کر کے اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کو بدلہ دیا اس ناشکری پر جو انہوں نے کیا تھا. وہل نجازی الا الکفور, اور ہم نہیں بدلہ دیتے مگر بڑے ناشکرے کو. چھوٹی موٹی خطاؤں پہ ایسی سزائیں نہیں ملتی ہیں. اللہ فرماتے ہیں ایک اور نعمت ہم نے ان پہ کی تھی جس کے بدلے میں عذاب آیا, اور وہ عذاب جس کا بعض دفعہ قرآن واقعات میں نا تقدیم و تاخیر کرتا ہے. عذاب کا ذکر اللہ نے پہلے کر دیا اور جو ناشکری تھی اس کا ذکر اللہ بعد میں کر رہا ہے.
اللہ فرماتے ہیں وہ ناشکری کیا تھی، وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، ہم نے ان کے اور ان بستیوں کے درمیان جن میں ہم نے برکتیں رکھی ہیں، یعنی ان کی ٹریولنگ سے آگے بھی بہت سرسبز باغات اور گھنے جنگلات تھے، یہ ایسی بستیاں تھیں جہاں وہ سفر کر کے جاتے تھے، تو ان کے بیچ میں بھی ہم نے جو ہے جو بنائی ہوئی تھیں قرن ظاہرتاً، بہت سی بستیاں جو نظر آتی تھیں، یعنی آباد علاقہ تھا، صحرا اور بیابان نہیں تھے، تو آباد علاقے سے فائدہ ہوتا ہے کہ انسان اسٹے کر سکتا ہے، ٹریولنگ میں آسانی ہے، تجارت میں آسانی ہے۔ قرن ظاہرتاً وقدرنا فیہا السیر، اور ان بستیوں میں ہم نے ان کے لیے راستے بھی ناپے ہوئے تھے، اندازے کیے ہوئے تھے ان کے، کہ یعنی جگہ جگہ پر ان کے لیے اسٹے کی جگہیں تھیں جہاں وہ اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتے تھے، موسم کے تغیرات سے بچا سکتے، یعنی بہت آسان سفر کر دیا تھا۔ بالکل ایسے ہی ہے جیسے جب کوئی گورنمنٹ کوئی پروجیکٹ بناتی ہے نا، تو لمبے لمبے روڈ بناتی ہے، تو اس میں راستوں میں اندازے لگاتی ہے کہ اتنے کلومیٹر کے بعد واش روم ہونا چاہیے اور ہوٹل ہونا چاہیے اور ہیلپ لائن ہونی چاہیے، تو یہ ساری چیزوں کا اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کے لیے انتظام کیا تھا، یعنی قدرتی طور پر ان کے سفر کو ایسا بنایا تھا۔ سیروا فیہا لیالیہ، اور پھر ہم نے ان سے کہا تھا سفر کرو ان راستوں میں راتوں میں بھی اور ایامن دن میں بھی، آمینین امن کے ساتھ، لیکن کیا ہوا، ان کو شو بازیوں کا موقع نہیں ملا، تو قوم کیا کہنے لگی، فقالوا ربنا، اے ہمارے رب، یعنی مالدار لوگ یہ کہنے لگے، باعد بین اسفارنا، قوم کے کچھ لوگ کرتے ہیں لیکن اللہ نسبت قوم کی طرف کرتے ہیں، یہ قرآن کا ایک انداز ہے، اے ہمارے رب ہمارے سفروں کو خوب لمبا کر دیجئے، تو اللہ کو پھر اس پہ غصہ آیا، یہ تم شو مارنا چاہتے ہو، تم اللہ کی نعمت سے فائدہ اٹھاؤ، یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک آدمی کہ اللہ بدامنی پیدا کر دے تاکہ میں گارڈ رکھوں اور تھوڑا، اور دل میں نیت یہ ہو کہ تھوڑا بھرم بازیوں کا ہمیں موقع ملے، اس کا اپنا ایک مزہ ہے، تو اللہ کو یہ شو بازیاں پسند نہیں ہیں۔ اگر سکون کی زندگی ہے، امن و امان ہے، آپ کو گارڈ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، تو اس نعمت پہ اللہ کا شکر ادا کریں۔ وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اللہ کہتے ہیں اپنی جان پر انہوں نے ظلم کیا، فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيث، ہم نے ان کو قصے کہانیاں بنا دی، ایسے قصے بنے تھے کہ عرب میں یہ مشہور تھا کہ فلاں قوم ایسے بکھر گئی ہے جیسے قوم سبا بکھری تھی، کیونکہ جب یہ سیلاب آیا نا، اب یہ ضرور ہے کہ اس میں ظاہر سارے برے نہیں تھے، جو غریب لوگ تھے ان کی تو یہ تمنا نہیں تھی کہ لمبے لمبے اسفار ہو جائیں، لیکن جب قوم پہ اجتماعی عذاب آتا ہے تو دنیا میں پھر سبھی پستے ہیں، تو بہت سے ہلاک ہو گئے، بہت سے تتر بتر ہو گئے، وہ جگہ رہنے کے قابل نہیں رہی، تو کچھ مدینہ چلے گئے، بنو قریظہ اور اوس اور خزرج جو یہودیوں کے قبیلے تھے، کہا جاتا ہے کہ ان کے تانے بانے بھی اسی قوم سبا سے ملتے تھے، یعنی یہ بھی وہیں سے آ کے تتر بتر ہو کے وہاں آباد ہوئے تھے، اور بھی دائیں بائیں بہت ساری قومیں کچھ شام میں چلی گئیں، تو عرب میں یہ مثال دی جاتی تھی کہ فلاں قوم ایسے تتر بتر ہوئی ہے جیسے قوم سبا ہو گئی، یعنی وہ ایسے قوم رہی نہیں، باقی کوئی کہیں چلا گیا، کوئی کہیں چلا گیا، ان کے مذہب بھی تبدیل ہو گئے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ، ہم نے ان کو تتر بتر کر دیا، ان فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ۔ وقت ختم ہو گیا لیکن میں اس کو کمپلیٹ کر دیتا ہوں، اس میں بڑی بڑی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو صبر کرتے ہیں، کیونکہ جو صبر کرتے ہیں نا ان کی طبیعت میں جلد بازی نہیں ہوتی، وہی غور و فکر کرتے ہیں، عبرت حاصل کرتے ہیں، اور شکور جو شکر گزار ہیں۔ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ، اللہ فرماتے ہیں ابلیس یعنی شیطان نے بھی قوم سبا کے بارے میں اپنے گمان کو سچا پایا، شیطان کا گمان یہ تھا کہ اکثر لوگ اللہ کی ناشکری کریں گے، میں ان کو ایسا گمراہ کروں گا، تو اللہ کہتے ہیں قوم سبا کو دیکھ کر شیطان نے بھی اپنے گمان کو سچا پایا، یعنی قوم سبا پر، تو یہی وہ بھی مشاہدہ کر رہا ہے اور اس کو بھی اپنا گمان اس نے سچا پایا کہ جو میں نے دعوے کیے تھے نا وہ دیکھو سچ ہو رہے ہیں، کہ انسان کی اکثریت ناشکری پر جاتی ہے، نعمتیں ملتی ہیں تو شکر گزاری کے بجائے ناشکری پہ آتے ہیں، تبھی شیطان نے کہا تھا نا لا تجد اکثرهم شاکرین، اے اللہ تو ان میں سے اکثر کو دیکھے گا تیری نعمتیں استعمال کریں گے مگر شکر نہیں کریں گے، تو اللہ کہتے ہیں ایسا ہی ہوا۔ پھر ایک اشکال ہوتا ہے کہ اچھا کیا اللہ تعالیٰ نے شیطان کو اتنا انسان پر طاقت اور قوت دی ہے کہ زبردستی گمراہ کر لے؟ تو اگلی آیت میں اس اشکال کا جواب ہے، تو اللہ فرماتے ہیں فَاتَّبَعُوهُ، ان لوگوں نے شیطان ہی کی اتباع کی، إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، ہاں قوم سبا میں کچھ ایمان والے تھے جنہوں نے شیطان کی اتباع نہیں کی۔ وَمَا كَانَ لَهُمْ عَلَيْهِمْ مِن سُلْطَانٍ، اور شیطان کی ان پر کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی زبردستی گمراہ نہیں کر سکتا، ہاں تھوڑا بہت ہم نے شیطان کو وسوسے ڈالنے کا اختیار دیا ہے کہ برائی کو مزین کر کے دکھاتا ہے، وہ اس لیے دیا ہے لِنَعْلَمَ مَن يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ، تاکہ ہم ظاہری طور پر جان لیں، دیکھیں کون آخرت پر ایمان رکھتا ہے، ممن ہوا منہا فی شک، اور ہم اس کو ممتاز کر دیں جو قیامت کے دن کے بارے میں شک میں پڑا ہوا ہے، تو جو پورا یقین کرتے ہیں وہ شیطان کے بہکاوے میں نہیں آتے، اور جو شک میں پڑے ہوئے وہ شیطان کی باتوں میں آ جاتے ہیں، تو شیطان کو بہکاوے کا اللہ تعالیٰ موقع دیتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ کون پکا مومن ہے اور کون
آخرت کے بارے میں شک رکھتا ہے۔ وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حفیظ، اور تیرا رب ہر چیز پر حفاظت کرنے والا، یعنی وہ محافظ ہے، سب چیزوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے کہ کون شکر گزار ہے اور کون ناشکرا، تاکہ شکر گزاروں کو آخرت میں اچھا بدلہ دے اور ناشکروں کو ان کی ناشکری پہ سزا دے۔ وقت بھی ہمارا مکمل ہو گیا، بلکہ کچھ اضافی وقت ہو گیا، اور رکوع بھی الحمدللہ کمپلیٹ ہو گیا۔ اب اگلے رکوع میں انشاءاللہ میں سورہ سبا کا رکوع نمبر 3 اور 22ویں پارے کا رکوع نمبر 9 انشاءاللہ میں شروع کروں گا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔